السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج میں آپ لوگوں کو ایک اور واقعہ، انتہائی اہم ترین واقعہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کس وقت آتے ہیں اور کس وقت جاتے ہیں، اور میرے ساتھ ٹھیک تہجد کے وقت مسجد نبوی شریف میں روضہ پاک کی جالیوں کے سامنے کیا واقعہ پیش آیا تھا، وہ بھی آج آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ رات کو عشاء کی نماز کے 1.5-2 گھنٹے کے بعد مسجد نبوی شریف خالی کروا لی جاتی ہے اور ان کے گیٹ اور دروازے سارے بند کر دیے جاتے ہیں چاروں طرف سے۔ میں اپنی رات کی ڈیوٹی پہ ہوا کرتا تھا اور رات کو مسجد نبوی شریف میں اپنے کام کاج سے فارغ ہونے کے بعد میری عادت تھی کہ ریاض الجنہ کے ستونوں کے ساتھ مختلف جگہوں پہ مختلف ستونوں کے ساتھ نوافل ادا کیا کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منبر کے ساتھ نوافل ادا کرتا تھا، اصحاب صفہ پر نوافل ادا کیا کرتا تھا، باب جبریل پہ نوافل ادا کیا کرتا تھا، قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتا تھا، اور آخر میں تہجد کی اذان سے کچھ دیر پہلے روضہ پاک کی جالیوں کے ساتھ کھڑا ہو کر صلاۃ السلام پیش کیا کرتا تھا اور دعائیں مانگا کرتا تھا۔ مسجد نبوی شریف کے اندر صرف چند افراد ہی ہوتے تھے جو اپنے اپنے کام کاج نپٹایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ معمول کے مطابق میں اپنے کام کاج سے فارغ ہونے کے بعد اور تلاوت اور نوافل اپنی عبادات ادا کرنے کے بعد تہجد کی اذان سے کچھ دیر پہلے روضہ پاک کی جالیوں کے ساتھ کھڑا ہوا، جالیوں کے بالکل سامنے کھڑا ہوا صلاۃ السلام پیش کر رہا تھا۔ چاروں طرف سے ہوا بالکل بند تھی، ہوا کا کوئی نام و نشان بھی کہیں سے نہ تھا کہ جالیوں مبارک کے اندر سے اچانک ہی ایک انتہائی تیز ہوا کا جھونکا آیا اور مرغے کے پروں کی پھڑپھڑاہٹ محسوس ہوئی۔ انتہائی تیز رفتاری سے، برق رفتاری سے، بجلی سے بھی زیادہ تیزی سے میرے قریب سے گزر گیا۔ ہوا کا تیز جھونکا میرے منہ پر لگا اور میرے بال ہوا میں اڑ گئے، ہوا میں ہلنے لگے۔ میں ایک دم پریشان ہو گیا، ششدر رہ گیا کہ یہ کیا ہوا۔ میں گھبرا گیا مگر اپنے عبادات، اپنی دعائیں مانگتا رہا۔ اپنے بالوں کو جو تیز ہوا کے جھونکے کی وجہ سے بے ترتیب ہو گئے تھے ان کو درست کیا، اور تھوڑی دیر کے بعد اسے اپنا وہم سمجھ کر میں بھول گیا۔ اسی طرح 20-25 دن اور گزر گئے، میرا معمول وہی تھا۔ کچھ دنوں کے بعد، 20 یا 25 دنوں کے بعد، ٹھیک اسی جگہ اور ٹھیک اسی وقت تہجد کی اذان سے 5 یا 10 منٹ پہلے کا یہ واقعہ ایک مرتبہ پھر میرے ساتھ رونما ہوا، اور جالیوں مبارک کے میں بالکل سامنے اکیلا تنہا کھڑا ہوا تھا۔ ہوا کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ مسجد نبوی شریف کے گیٹ چاروں طرف سے بند تھے، تہجد کی اذان کے بعد گیٹ کھولے جاتے ہیں کہ یکایک جالیوں مبارک سے ہوا کا بالکل اسی طرح سے تیز، انتہائی تیز ہوا کا جھونکا گزرا اور پروں کی پھڑپھڑاہٹ محسوس ہوئی اور برق رفتاری کے ساتھ میرے قریب سے گزر گیا۔ پھر وہی ہوا، میرے بال ہوا میں لہرائے، میں نے اپنے بالوں کو درست کیا اور مجھے ایسا محسوس ہوا کہ تیز ہوا کا یہ جھونکا کسی نے میرے منہ پر مارا ہو۔ میں سہم گیا، گھبرا گیا، مجھے تجسس ہوا کہ واقعی یہ کوئی ماجرا ہے، یہ واقعی کوئی ہستی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے بعد واپس جاتی ہیں۔ تو میں نے اس واقعے کی کھوج نکالنے کی ٹھانی، کیونکہ ایک مرتبہ ہوا تھا تو میں نے اپنا وہم سمجھا تھا اور اسے بھول گیا تھا، چھوڑ دیا تھا کہ شاید میرا وہم ہی ہو، مگر دوسری مرتبہ یہی واقعہ میرے ساتھ ہوا تو پھر مجھے تجسس ہوا۔ میں نے مختلف لوگوں سے، مسجد نبوی شریف میں پرانے لوگ بھی تھے، ان سے کام کرنے والے بھی تھے، اور مختلف لوگ بھی تھے، عربی بھی تھے، ان سے بھی میں نے اس واقعے کا ذکر کیا
مگر یہ واقعہ کسی کو سمجھ ہی نہیں آیا، کیونکہ یہ انسانوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہر انسان کی ایک محدود عقل، محدود سمجھ ہوتی ہے۔ انسان سے یہ اوپر کی عقل تھی، اوپر کی سمجھ تھی، اس لیے کسی نے یقین بھی نہ کیا اور کسی کو یہ سمجھ بھی نہیں آئی۔ مگر میرے ساتھ یہ واقعہ رونما ہو چکا تھا۔ بالآخر میں کھوج نکالتے نکالتے آخرکار ایک اور عالم دین کے پاس گیا، وہ بھی پرانے عالم دین تھے، وہ بھی درس دیا کرتے تھے بہت سالوں سے۔ میں ان کے پاس پہنچا، سلام کیا، ان کے قریب بیٹھ گیا اور ان سے میں نے درخواست کی کہ کوئی بات ہے جو آپ سے کرنی ہے۔ انہوں نے مجھے بٹھا لیا، کہا کہ کہو کیا کام ہے۔ تو میں نے اپنا وہی پورا کا پورا واقعہ جو ہے نا میں نے ان کے سامنے بیان کیا کہ اس طرح سے جو ہے نا میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ تو وہ بھی مسکرائے۔ مسکرانے کے بعد انہوں نے ذکر کیا کہ جبریل امین علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس روزانہ آتے ہیں ملاقات کے لیے، اور ٹھیک تہجد کی اذان سے پہلے واپس جاتے ہیں۔ تو آپ ٹھیک اس وقت جس وقت ان کے جانے کا وقت ہوتا ہے، آپ اس جگہ پہ خوش قسمتی سے موجود تھے، جس کی وجہ سے آپ کو جبریل امین علیہ السلام کے پروں کی پھڑپھڑاہٹ محسوس ہوئی اور ان کی پروں کی آواز سنائی دی۔ تو آپ خوش نصیب ہو، اور ٹھیک اسی وقت اور اسی راستے پہ آپ کھڑے تھے، اس لیے آپ نے اس پرواز کو محسوس کیا، اور کہا کہ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں ایسی سعادتیں نصیب ہوتی ہیں۔ اور پھر میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ تو سامعین کرام، یہ ایک اور واقعہ تھا جو میرے ساتھ پیش آیا تھا، میں نے یہ بھی آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔